السلام علیکم۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی یا آپ کی شادی ہو چکی ہے یا شادی ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں تو بھی سپرم آپ کے بہترین اور صحت مند ہونے چاہیے۔ جتنے سپرم کی کوالٹی بہتر ہوگی یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے گلنار چہرے کے لیے بھی ضروری ہے اور صحت مند اولاد کے لیے، صحت مند جنریشن کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں ہوں آپ کا حکیم نوید احمد۔ میں کوشش کر کے مشکل چیزوں کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش میں ہوں، تو کچھ ٹپس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کے اوپر عمل کرنے سے آپ سپرم کی اعلیٰ کوالٹی کو پا سکتے ہیں۔ اگر سپرم کا ایشو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر سپرم کا ایشو نہیں ہے تو وہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ کچھ ٹپس ہیں، ان کو دھیان سے سنیے، ان کے اوپر ہر ایک ٹپ کے اوپر عمل کیجئے، بہت فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ڈائٹ۔ ایک وقت تھا دودھ ہوتا تھا، وہ ڈٹرجنٹ یا کوئی اس طرح کے کیمیکل اس میں نہیں ملائے ہوئے ہوتے تھے۔ گوشت ہوتا تھا، آرگینک ہوتا تھا، کیمیکل والی فوڈ اور اس طرح کی چیزیں استعمال جانوروں کو نہیں کروائی جاتی تھیں، اور یہ خوراک بیلنس ہوتی تھی، فاسٹ فوڈ نہیں کھاتے تھے۔ چیز اچھی لگی ہے، نہیں لگی، مگر وہ جب جسم میں جاتی تھی تو جسم کو فائدہ دیتی تھی۔ اس وقت کے زمانے میں سپرم کی کوالٹی بھی بہتر تھی۔ اس وقت بے اولادی کا مسئلہ بھی نہیں تھا، انفرٹیلٹی کے کیسز نہیں تھے اس طرح، مگر جو وقت گزرتا جا رہا ہے سپرم کی کوالٹی گرتی جا رہی ہے اور بے اولادی کے مسئلے، بھانج پن کے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے سپرم کے حوالے سے، خاص طور پر اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ اس کا لنک نیچے دے دیا جائے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا مسئلہ آپ کے جسم کا ہائیڈریٹڈ ہونا ہے۔ جتنی زیادہ آپ ہائیڈریٹڈ ہوں گے، جتنا زیادہ آپ کے جسم میں پانی ہوگا، پانی کی کمی نہیں ہوگی، اتنا سپرم کے حوالے سے فائدہ ہوگا۔ سپرم کی جو سیمن کا والیوم ہے اور جو سیمن کی ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ دونوں میں یہ سپورٹیو ہے، اور ہارمونز کا سسٹم اس سے ٹھیک رہتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی ہوگی تو خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، جسم میں پانی کی کمی ہوگی تو منی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے اور جو دیگر مسائل ہیں وہ اس سے آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورا پانی پی رہے ہیں، دن میں 3 لیٹر 4 لیٹر صاف پانی پی رہے ہیں، تو آپ کا جو یورٹری ٹریک انفیکشن کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں آئے گا، اور جتنا بھی جسم میں ٹاکسک مواد اکٹھا ہوتا ہے وہ پھر جب پیشاب ٹھیک آ رہا ہوگا تو وہ اس کے راستے سے نکل جائے گا۔ تیسری چیز ہے سٹریس کا کم ہونا۔ اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیے، یہ آپ کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اچھی میڈیسن کھا رہے ہیں، اگر آپ اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں، مگر ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں، ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں، یاد رکھیے وہ رزلٹ نہیں ملیں گے جو آپ کو ملنے چاہیے۔ وہ رزلٹس نہیں ملیں گے، اس لیے اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں، یہ سپرم کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو گرنے نہیں دیتا، یہ ہارمونز کے سسٹم کو صحت مند رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پریشانی سے، سٹریس سے بچائیں اور اللہ کی مدد کے طالب ہوں، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ چوتھی چیز جو آپ فالو کریں، چوتھی چیز جس کے اوپر آپ عمل کرنے سے آپ اس مسئلے سے جان چھڑا سکتے ہیں، وہ ہے ریگولر ایکسرسائز۔ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا، بڑے ایسے پیشنٹ آئے، خاص طور پر اوورسیز مڈل ایسٹ سے ایسے بہت سارے پیشنٹ ملے جن کو سپرم کا ایشو تھا، مگر ان کے وزن بڑے ہوئے تھے، کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا۔ تو اگر ریگولر ایکسرسائز کی آپ عادی ہیں تو آپ کو سپرم کا ایشو بھی کم ہی ہوگا۔ اگر ریگولر ایکسرسائز کی عادی ہیں، آپ کے ہارمونز بیلنس رہیں گے اور آپ اس مصیبت سے بچے رہیں گے۔ آخری چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں جتنی ضروری ہے وہ ہے کوالٹی سلیپنگ۔
अच्छी नींद लेना। अगर अच्छी नींद ले रहे हैं 7 से 9 घंटे, मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, रात को जो ही फ्री हों अपने काम से, अपनी जॉब से, उसी वक्त सो जाएं, तो अच्छी नींद का लेना आपके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सपोर्टिव है, आपके मसल्स और आसाब को एक्टिव रखता है, आपके हार्मोन्स के सिस्टम को, याद रखिएगा ये बात, हार्मोन्स का निज़ाम आपकी खुश रहने पर फिट रहता है। अगर आप मसाइल में उलझे हुए हैं तो हार्मोन्स का सिस्टम भी उलझ जाता है। दुआ में याद रखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपका भला हुआ है, औरों का भला भी हो और हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए और हम आपस में राब्ते में रहें। इन चीज़ों पर अमल करें। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।